بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ کچھ کرنٹ ایشوز ہیں پاکستان میں ریلیٹڈ ٹو فائننس، اور دو چار باتیں ہیں سیاسی، تو ان پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں جی۔ پہلی بات تو ہے جی فائننس کے اوپر 2 روز پہلے جو گفتگو سنی وہ پاکستان کے ماہر معیشت، دی بیسٹ اکانومسٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹ محترم حفیظ پاشا صاحب کی ہے، جنہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP ایک بہت اچھا پروگرام ہے جس پہ پورا ڈیٹا ہے غریب لوگوں کا۔ ان کے لیے یعنی کہ BISP کے لیے 415 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے، جو غریب لوگوں میں آن لائن ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اشرافیہ کی 3 کیٹیگریز ہیں، جس میں وہ اشرافیہ نمبر 1 کہتے ہیں سیاسی ایلیٹ، دوسرا وہ کہتے ہیں بیوروکریٹس، ٹاپ بیوروکریٹس اور چند جنرلز، اور تیسرا وہ کہتے ہیں جی بڑے بزنس مین جو ان دونوں سے اپنے فائدے لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 3 کیٹیگریز میں تقریباً 4100 ارب روپیہ تقسیم ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ 24 کروڑ عوام میں سے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو آپ دے رہے ہیں 415 ارب روپیہ، اور جو اشرافیہ ہے، امیر ترین لوگ ہیں پاکستان کے، ان کو فیسیلیٹیشن آپ فائنینشلی کر رہے ہیں 4200-300 ارب روپے کی۔ یہ ڈسپیرٹی جب تک ہوگی، اب کیسے پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غربت ختم ہوگی، پاورٹی لائن سے لوگ اوپر آ سکیں گے؟ میرا تو نہیں خیال جی۔ اور مجھے جو گلہ ہے اپنے سیاستدانوں پہ، یہ لوگ اب وہ جو بزنس اشرافیہ میں اس میں وہ بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ بھی لا رہے ہیں، جن کے لاہور میں گھر ہیں، کلفٹن میں، اسلام آباد میں، اس زمینوں کے لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، کیش کی شکل میں آ جاتا ہے، اور وہ کوئی ٹیکس نیٹ میں وہ بالکل نہیں ہے۔ ٹیکس ان پہ لاگو کرنے لگو تو اسمبلیوں میں یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پالیسی سازوں کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ ہے۔ تو یہ کوئی کام ایسا نہیں ہونے دیتے جس سے پاکستان کی کٹی میں کچھ پیسے آ سکیں۔ یہی ہمارا IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے جیسے مرضی آپ جس کو مرضی پیسے دیں، لیکن اپنا ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں، تاکہ پاکستان میں جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے، اکنامک ان ایکویلٹی ہے، اس کا سدبھاؤ ہو سکے۔ اور IMF نے بھی BISP کو بڑا پسند کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ جو تگڑے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو 10-12-15% ہیں، انہیں کیوں نہیں آپ قابو کرتے؟ لیکن بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، جب سے پاکستان بنا ہے یہی لوگ تھے، انہی میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں قائد اعظم کھوٹے سکے کہا کرتے تھے، وہی لوگ پھر سیاست میں آئے، پھر وہ حکمران بنے۔ آج آپ ساؤتھ پنجاب کا حال دیکھ لیں، وہاں کی لیڈرشپ دیکھیں، ہر دور میں 2-2, 4-4, 5 اچھی پوزیشنز پہ چیف منسٹرز، پرائم منسٹر اسی علاقے سے رہے ہیں، لیکن اس علاقے کی محرومی دیکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کس سے مخاطب کیا جائے؟ اب مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں آصف زرداری، بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں شریف برادرز، تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف سے یا آصف زرداری سے اور پھر ان کے تعلق والے لوگوں سے آپ کچھ ایسا بہتر ہوتا ہوا دیکھ سکیں جس سے پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہو سکیں؟ اٹ از سپوز ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ۔ اس پہ بڑا ریشنلی ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا، اور جو طاقتور ہمارے مقتدر جنہیں کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ، اس میں اللہ کرے ٹاپ پہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو ان ساروں کو
کی نکیل سیدھی کریں اور ان کو کہیں کہ بھئی دو، اور خود بھی وہ اپنے ادارے میں بھی وہ دیکھیں کہ کہاں پہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ اکنامک امبیلنس ہے۔ پاکستان کے حالات تبھی ٹھیک ہوں گے، ورنہ تو یہ مسائل تو بچپن سے لے کے آج تک ہم تو یہی سنتے آئے کہ آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال چاول دہی دودھ سب مہنگا، ہر دور میں مہنگا رہا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کا تسلط ہے، یہ چند 10-12-15% جو شافیہ ہے، پھر ان کے سہولت کار ایف بی آر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انکم ٹیکس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عدلیہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کرے ان کو کوئی خوف خدا آ جائے، تو 24-25 کروڑ عوام پہ ان کو کوئی ترس آ جائے، اللہ کرے۔ اب اس کے علاوہ جی کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، جیسے جی NA-130 ہم نے کھولنا ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب پتہ نہیں ہارے ہیں کہ جیتے ہیں، یہ غالباً پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو ووٹ کینسل ہوئے ہیں ان کی ریشو سے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کی بہت بڑی لیڈ ہے۔ اٹ از ناٹ پاسبل کہ یاسمین راشد یہاں سے جیتی ہوئی ہوں۔ پھر آج کل جی بڑے سرگرم ہیں میڈیا میں جناب محترم شیر افضل مروت، وہ تو اپنی پارٹی کی حصے بخشیے کیے جا رہے ہیں، لیکن اب ان کی بات ڈاکومنٹڈ ہے کہ محمود خان مائنز کا کام کرتے ہیں، انہیں ایک مائن سے 25 لاکھ روپیہ یومیہ ملتا ہے، اور جب وہ چیف منسٹر تھے تو اس سے پہلے ایک مائن تھی، آج کل ان کے پاس 9 مائنز ہیں۔ اب امیجن کریں کہ 2 کروڑ 2.25 کروڑ روپیہ یومیہ انہیں ان مائن سے مل رہا ہے۔ اسی طرح KPK میں ٹوبیکو مافیا ہے، جو تمباکو کا کاروبار کرتے ہیں، سگریٹ کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں دیتا، کوئی بجلی کے بل نہیں دیتے، تو کیسے ملک چلے گا؟ یہاں پہ تو بہت ریولوشنری بڑا اسٹرکٹ قسم کا کوئی سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو عدالتوں سے بھی ریلیف نہ ملے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آصف زرداری کو بھی اور شہباز شریف کو بھی اور جنرل صاحب کو بھی کہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں اللہ کو جواب دینا ہے اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا ہے، تو کوئی ماڈل لے لیں، بنگلہ دیش کا ماڈل لے لیں۔ اگر دہلی کے چیف منسٹر 300 یونٹ تک فری بجلی دے سکتے ہیں، اس ماڈل کو دیکھ لیں کہ جو ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہو سکے۔ اب شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں جی PTI کے دور میں 900 ارب 900 بلین روپیز کا ڈیٹ ہے، مقروض ہوا صوبہ۔ تو ارب پتی وہ کہتے ہیں جی لوگ جو معمولی لوگ تھے 2013 سے پہلے، وہ لوگ ارب پتی بن گئے ہیں، جس پہ انہوں نے کافی لوگوں کے نام لیے، لیکن زیادہ ٹارگٹ وہ محمود خان کو، ایکس چیف منسٹر کو اور پرویز خٹک کو کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، کیونکہ وہ PTI کے خلاف ہیں، لیکن اشارہ ان کا بے شمار اور لوگوں کی طرف بھی ہے۔ تو اب ایک دوسری بات بڑا آج کل ہو رہا ہے جی کہ ظہیر اکبر بابر جو ایئر چیف ہیں، انہیں ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں تھی، اٹ از ناٹ انیویٹیبل، کیونکہ نیچے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس میں لوگ تیار ہوتے ہیں، انہیں ایک انتظار ہوتا ہے جی چیف ریٹائر ہوں گے تو وہ چیف بنیں گے۔ یہ تھوڑا سا نامناسب تھا، مائٹ بھی اس کے پیچھے کچھ گہری حکمت عملی ہو، جیسے دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا اور آج افغانستان میں پکتیا کے علاقے میں انہوں نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں اور ان کے ڈینس جو تھے طالبان کے، ان کو تباہ کیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ پاکستان اکراس دی بورڈ جو افغانستان سے مہاجرین پاکستان میں تشریف لائے، ہم نے مہمان نوازی جتنی کر سکتے تھے ہم نے کی۔ اب میری حکومت سے گزارش ہے کہ ان ساروں کو شکریہ کے ساتھ تحفے تحائف دے کر ان کے ملک میں واپس بھیج دیں، اور اس ملک کو افغانستان سے پاکستان بنا دیں۔ یہی لوگ ہیں
جو سہولت کار ہیں، کیونکہ فیض حمید صاحب کے جب کور کمانڈر تھے انہوں نے 40-45 ہزار افغانی جب وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی، حکومت بنی، تو وہاں سے پاکستان میں وہ لائے تھے، جن میں مسکرینٹس اور ٹیررسٹ بھی ڈیفینیٹلی ہزاروں میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن سہولت کار تو ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو کچھ ریشنل قدم اٹھانے چاہیے اور بڑے فرم قسم کے فیصلے لینے چاہیے، جس سے ہماری جو اکنامک امبیلنس ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس پہ قابو پایا جا سکے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔